الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میرے سامنے ایک ویڈیو ہے. حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ قربانی کے دن آپ لوگ قربانی کریں اور سارے جانور کو ذبح کرنے کے بعد جانور استعمال کریں. اس کے جو 7 اعضاء ہیں جن کو ہم مکروہ سمجھتے ہیں، اس کو ڈبے میں پیک کریں. اوپر فتاوی نظریہ کا حوالہ لگا دیں اور ان کو فون کریں، جی ہمارے یہاں قربانی اپنا مال لا کر لے جاؤ. آئیں تو وہ ڈبہ پیک ان کے سامنے کریں، ساتھ حوالے کے ساتھ پیش کریں، بھئی جو ہمارے لیے حلال تھا ہم نے کھا لیا، جو تمہارے لیے حلال ہے تم کھا لو. جس میں اوکاڑوی کی اکڑ ہے اور گھومن کا گھمنڈ ہے، قرآن و سنت سے بغاوت ہے اور منہج سلف سے انحراف ہے. حرامہ کو حلالہ کہنے والا اور زنا کو نکاح کہنے والا یہ طعن و تشنیع کا شکار کتاب و سنت کے ماننے والوں کو بناتا ہے اور طنز و تعریض کرتا ہے اور کتاب و سنت سے ہٹ کر من گھڑت روایات کا سہارا لے کر حلال جانور کے 7 اعضاء کو حرام قرار دیتا ہے، جبکہ حلال و حرام اللہ اور اس کی تعلیمات بالکل واضح کرتی ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک انداز میں بیان کر دیا ہے: الحلال بین والحرام بین. واضح ترین بات ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے حلال قرار دیا، محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دیا، اس کو کوئی حرام قرار نہیں دے سکتا ہے. لیکن یہ مقلد جو ناکارہ ہو چکا ہے، اسی لیے کسی نے کہا تھا تقلید سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو، تقلید سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو. اس نے اپنی خودی کو اور اپنے ضمیر کو ناکارہ بنا دیا ہے. یہ گھومن ہے جو اپنی منمانی کر رہا ہے، فقہی موشگافیوں کو صحیح قرار دے رہا ہے اور قرآن و سنت سے بغاوت کر رہا ہے. اس کی فقہی مجلسوں کا حال بیان کرنا مناسب نہیں، ورنہ کس طرح سے حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دیا ہے اس کو بیان کریں تو ان لوگوں کے سر شرم سے جھک جائیں گے. لیکن ایک بات جو منہج سلف کے مطابق بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے حلال جانور کے جو اعضاء حرام قرار دیے ہیں ان میں سے ہر ایک کو معلوم ہے کہ دم مسفوح جو بہتا ہوا خون ہے وہ قرآن کریم کے بیان کے مطابق بالکل حرام ہے. اس کے علاوہ الحیاء والانثیین والغدہ والذکر والمثانہ والمرارہ، یہ سب انہوں نے اپنی طرف سے بنائے ہیں اور ان کو حرام قرار دیا ہے، جبکہ اس سلسلے میں قرآن و حدیث میں بالکل ہی ذکر تک نہیں کہ یہ مکروہ ہیں یا حرام ہیں، بلکہ حلال جانور کے یہ سب حلال اعضاء ہیں. جس کی طبیعت مانتی ہے کھائے، جس کی طبیعت نہیں مانتی ہے نہ کھائے. اس کی 4 مثالیں میں آپ کو احادیث کی روشنی میں دینا چاہتا ہوں. چنانچہ عبید بن فیروز کا بیان ہے، انہوں نے برا ابن عازب صحابی رسول سے
کہا فقلت للبراء فإنا نكره ان يكون في الأذن نقص او في العين نقص او في السن نقص قال فما كرهته فدعه. انہوں نے کہا کہ قربانی کے جانور کی آنکھ میں نقص ہو، کان میں نقص ہو یا دانت میں نقص ہو تو ہمیں ناپسند ہے. براء ابن عازب صحابی رسول نے کیا کہا پتہ ہے؟ فما کرہتہ فدعہ، تم جس کو ناپسند کرتے ہو اس کو چھوڑو. ولا تحرمہ علی احد، ولا تحرمہ علی احد، تم کو ناپسند ہے تو اپنی جگہ رکھو، چھوڑو، دوسرے کے لیے حرام مت قرار دو. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ مسند احمد 18689، سنن نسائی 4371، سنن ترمذی 1497، ابو داؤد 2802، ابن ماجہ 3144. دیکھا آپ نے، یہ صحیح ترین روایت ہے کہ اگر کسی حلال جانور کا کوئی حصہ ناپسند ہو تو دوسرے کے لیے اس کو حرام قرار نہیں دیا جا سکتا ہے. یہ سلف کا منہج ہے اور یہ سلف کا طریقہ ہے، سلف کا طریقہ ہے. لیکن ان مقلدوں کو کون سمجھائے؟ ان مقلدوں کو اپنی تقلیدی پگڈنڈی کی فکر رہتی ہے، اسی لیے اس قسم کے بہانے بناتے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور لہسن کے بارے میں کیا فرمایا کہ میں تمہاری طرح سے نہیں ہوں، میں فرشتے سے بات کرتا رہتا ہوں. انہ یاتینی الملک انی اناجی من لا تناجی انی اخاف ان اوذی صاحبی. میرے پاس فرشتہ آتا ہے، میں کیسے پیاز کھا کر لہسن کھا کر اس کے سامنے جاؤں گا؟ اس کو اذیت ہوگی، اس کو تکلیف ہوگی. تم لوگ کھاؤ، تم لوگ کھاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے کچی پیاز کو اور لہسن کو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے حرام قرار نہیں دیا، حرام قرار نہیں دیا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ میں نہیں کھاتا تو لوگوں نے یہ سمجھا حرمت حرمت، فبلغ ذلك النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایها الناس انه ليس بي تحریم ما احل اللہ لی. اللہ رب العالمین نے جس چیز کو میرے لیے حلال قرار دیا ہے میں اس کو حرام قرار نہیں دے سکتا. ولکنها شجرۃ اکرہ ریحها، لیکن یہ وہ درخت ہے جس کی بدبو مجھے ناپسند ہے، جس کی بدبو مجھے ناپسند ہے. صحیح مسلم میں 565 نمبر کی روایت ہے، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں اس کو حرام قرار نہیں دیتا، لیکن مجھے اس کی بدبو ناپسند ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن عمر کا بیان ہے، سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل الضب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سانڈے کھانے کے بارے میں پوچھا. فقال لا آکلہ ولا احرمہ، میں اس کو نہیں کھاتا اور نہ یہ حرام قرار دیتا ہوں، نہ کھاتا ہوں اور نہ حرام قرار دیتا ہوں. صحیح مسلم حدیث نمبر 1943، صحیح بخاری حدیث نمبر 5216، سنن ترمذی حدیث نمبر 1790 اور سنن نسائی حدیث نمبر 4314. دیکھا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سانڈے کو ناپسند کیا، لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا؟ آج یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے ان مقلدوں کا کہ اگر کوئی آدمی مسانہ نہ کھانا چاہے، کپورے نہ کھانا چاہے تو کیا اس کو حرام قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس کو مکروہ کہا جا سکتا ہے؟ نہیں. یہ شریعت میں زیادتی کرنے والے لوگ ہیں، یہ حلال کو حرام قرار دینے والے ہیں، یہ مجرم قسم کے لوگ ہیں، مجرم. اور اس کا گھمنڈ جو بولتا ہے وہ دیکھ لیجئے کس طرح سے گھمنڈ دکھا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پوچھا حرام ہوا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا ضب حرام ہے؟
قال لا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، حرام نہیں، ولکنہ لم یکن بارض قومی، میری قوم کے علاقے میں یہ دب نہیں پایا جاتا ہے، فاجدونی اعافہ، تو میں اس سے کراہت محسوس کرتا ہوں، فمن شاء ان یاکلہ فلیاکلہ، جو کھانا چاہے وہ کھائے۔ قال خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا فاجتررتہ فاکلتہ، میں نے کھینچ لیا اور کھانا شروع کر دیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینظر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھاتے ہوئے دیکھ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلم ینہنی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روکا تک نہیں۔ اٹھاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر 1946، صحیح بخاری حدیث نمبر 5076، سنن نسائی حدیث نمبر 4316، ابن ماجہ حدیث نمبر 3241۔ دیکھا یہ کتنی صریح ترین عبارت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے ہیں، فاجدونی اعافہ، میں نہیں پسند کرتا، میں اس کو کھانا نہیں چاہتا۔ قال ابن عباس، عبداللہ بن عباس ترجمان القرآن کا بیان ہے، فأکل علی مائدۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر سانڈا کھایا گیا، ولو کان حراما ما اکل علی مائدۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر سانڈا حرام ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر سانڈا کبھی نہ کھایا جاتا۔ اٹھاؤ صحیح بخاری حدیث نمبر 2436، صحیح مسلم حدیث نمبر 1947، سنن نسائی حدیث نمبر 4318۔ مسلمانوں، فہم، آگہی اور سمجھ اسے کہتے ہیں، فقہ اس کو کہتے ہیں۔ فقہ یہ نہیں جو یہ گھمنڈی بتا رہا ہے، اور اوکاروی نے جو مثال دی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، یہ رات و دن قرآن و سنت میں دلائل تلاش کرتے رہ جائیں گے، لیکن ایک صریح اور صحیح دلیل ان کو نہیں ملے گی۔ موضوع من گھڑت روایات کا سہارا لے کر سنن نسائی میں ان دیوبندیوں حنفیوں کی تو دھجیاں اڑائی گئی ہیں، اس میں ایک تابعی کا بیان ہے۔ تابعی بھلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتا ہے؟ تابعی کی بات لے کر کے، وہ بھی ضعیف ترین روایت کو لے کر کے، منقطع اور مقبول روایت کو لے کر یہ قرآن و سنت میں اضافہ کرنا چاہتا ہے کہ حلال جانور میں سے 7 اعضاء کو یہ اپنی طرف سے حرام کرتا ہے۔ ایک تو قرآن کریم سے ثابت ہے کہ یہ دم مسفوح یہ حرام ہے، لیکن 6 کا اضافہ اس نے اپنی طرف سے کیا ہے۔ اور جتنے یہ حنفی ہیں، دیوبندی ہیں، حیاتی ہیں، مماتی ہیں، بریلوی ہیں، برکاتی ہیں، یہ سب کے سب اسی ڈگر پر چل رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے دین میں اضافہ کیا ہے انہوں نے، اور جس کو اللہ رب العالمین نے حلال قرار دیا ہے، اس کو یہ سب مل کر حرام کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کام ہی ہے حرام کو حلال کہنا، حرامہ کو انہوں نے حلالہ کہا، حلالہ کی پیداوار ہے۔ اور اسی طرح سے زنا کو نکاح کہنے والے یہی لوگ ہیں۔ اب ان کو کون سمجھائے؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان پگڈنڈیوں پہ چلنے والوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور قرآن و سنت میں اضافہ کرنے سے ان سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ انجام رب کائنات کا کوڑا ہوگا اور ان مقلدوں کا جسم ہوگا اور ان کی پیٹھ ہوگی۔